جی بالکل، کرونا کی تیسری لہر انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر رہی ہے، کیونکہ کہا یہی جا رہا ہے کہ مختلف اقسام کے کرونا وائرس شہر لاہور میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم سٹی 42 کے لیے نکالا۔ سر، میرا سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ شہر لاہور میں اب تک کتنے اقسام کے کرونا وائرس آ چکے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو جب سے کرونا شروع ہوا ہے، ظاہر ہے یہ ایک RNA وائرس ہے اور یہ ایک بہت بڑے سائز کی وائرس ہے۔ اس کی جو پاسبل میوٹیشن یا جو اس میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں وہ 39,000 ہیں، اور کیونکہ اس کی میوٹیٹنگ پوزیشنز اتنی ہیں، اور ویریشنز تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ آ سکتی ہیں اس کے RNA میں۔ یہ RNA وائرس ہے۔ جب یہ شروع ہوا تو ہمارے پاس جو سٹین آیا وہ ایران سے آیا، اور ایرانین سٹین کے علاوہ ہمارے پاس اپنا پھر تھوڑی سی تبدیلی آئی تو ہم نے اس کو GB سٹین کہہ دیا، گلگت بلتستان، اور اسی طرح KPK سٹین تھا، پنجاب سٹین تھا۔ تو اس وقت کوئی 7 کے قریب سٹینز تو ویسے ہی تھے مختلف۔ اس کے بعد بہت سارے ملکوں سے یہ امپورٹ ہونی شروع ہو گئی، اور اس وقت جو ہمارا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو پریولنٹ سٹرین ہے لاہور میں وہ B117 ہے، جس کا مطلب ہے 17 ویریشنز یا اس کے RNA میں آئی ہیں اور 2 میوٹیشنز اس میں آئی ہیں، اور یہ ایک دم آئی ہیں، اور یہ ساری کی ساری آئی ہیں آپ کے اسپائک پروٹینز میں، یعنی کہ وہ جو کانٹے ہیں اس وائرس کے اوپر لگے ہوئے جو گلائکوپروٹین S ہے اس میں آئی ہیں۔ اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ یہ وائرس نے جب سانس کے ذریعے آپ کی باڈی میں جاتی ہے تو اٹیچ آپ کے پھیپھڑوں میں ACE2 ریسیپٹرز کے میں انہی کانٹوں کے ساتھ لگتی ہے، ACE2 ریسیپٹر جس کو ہم RBD کہتے ہیں، ریسیپٹر بائنڈنگ ڈومین۔ تو یہ ساری تبدیلیاں اس میں آ رہی ہیں، اور اس وقت جیسے میں نے کہا B117 سب سے زیادہ ہے، لیکن KPK سٹین بھی ہے۔ کچھ اس وقت کوئی 50%، 55% کے قریب B117 ہے۔ تھوڑی سی ابھی ساؤتھ افریقن سٹین بھی ہے 501Y، اور برازیلین سٹین بھی، لیکن وہ بہت کم ہے۔ ان سارے سٹینز کا جو مجموعہ ہے، ابھی شکر الحمدللہ کہ ابھی ہمیں ڈبل میوٹنٹ سٹین انڈیا کا نہیں ملا لاہور میں۔ ان سب کی وجہ سے اس کی انفیکٹیوٹی پوٹینشیل، یعنی ایک بندے سے دوسرے کو لگنے کا کئی گنا بڑھ چکا ہے، اور بچوں کو بھی اب یہ لگ رہا ہے، اور اس کی ویرولنس یا اس کی موٹیلٹی بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ سر، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا، جب ہم نے دیکھا تیسری لہر میں پہلے ایک برطانیہ سے وائرس آیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا ساؤتھ افریقن وائرس آیا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ برازیلین وائرس آ گیا۔ سر، یہ مجھے بتائیں کہ ان تینوں وائرسز میں کیا فرق ہے اور یہ ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہیں؟ دیکھیں، یہ ڈیفرنٹ قسم کی میوٹیشنز ہیں، تھوڑے بہت فرق ہیں، پوزیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کس پوزیشن پہ میوٹیٹ ہو رہی ہے، لیکن اینڈ رزلٹ سب کا یہ ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر میوٹیشنز یا ویریشنز اسپائک پروٹینز میں آ رہی ہیں، گلائکوپروٹین S میں۔ اس کی وجہ سے یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے کو لگنے کا پہلے 75% بڑھا تھا، اب کئی گنا بڑھ گیا ہے، اور اسی وجہ آپ کے کیسز بھی زیادہ دیکھ رہے ہیں، بچوں کو بھی افیکٹڈ زیادہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بچوں کو یہ نہیں تھی لگتی وائرس، اممیچور ان کے ACE2 ریسیپٹرز ہیں، لیکن یہ لگ رہی ہے، اور اس سے شرح اموات بھی بڑھ رہی ہیں۔ تو کرنا تو ہم نے یہ ہے، کوئی بھی میوٹیشن ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہے، SOPs، فزیکل ڈسٹینسنگ، ماسک، ہاتھ دھونے ہیں، اور اس کے علاوہ ویکسینیشن جلد از جلد کرانی ہے۔ آلدو ویکسینز بھی تمام اسی اسپائک پروٹینز پہ ہی کام کرتی ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں کہ یہ غیر مؤثر ہو گئی ہیں۔ یہ انشاءاللہ ابھی تک تمام ویکسین مؤثر ہیں۔ سر، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا، اگر آپ ان وائرس کو کیٹیگری وائز ڈیوائڈ کریں تو آپ سب سے پہلے کس کو خطرناک قرار دیتے ہیں کیٹیگری وائز میں؟ پہلے کو آپ کس کو رکھتے ہیں، دوسرے پہ کس کو رکھتے ہیں، تیسرے میں کس وائرس کو آپ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو میں کیٹیگری سمجھتا ہوں، یہ تمام کیٹیگریز بہت ڈینجرس ہیں، کیونکہ ان کا لگاؤ بڑھ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں B117 جو کہ 17 ویریشنز اور میوٹیشنز ہیں ایک دم جو آئی ہیں، جو UK سے آئی ہیں، اس نے سب سے زیادہ قیامت برپا کی، اور وہی ابھی تک زیادہ پریولنٹ ہے۔ برازیلین سٹین صرف 4 سے 5% میں ہے، اور ساؤتھ افریقن سٹین کوئی 8 سے 10% میں ہے۔ تو اس لیے، اور باقی جو ہمارے ڈومیسٹک سٹینز ہیں، GB سٹین وغیرہ، لیکن سب سے زیادہ جو پریولنٹ ہے اور سب سے زیادہ جو اس وقت تباہی مچا رہا ہے وہ یہ ہے، اللہ کرے کہ انڈیا کا ڈبل میوٹنٹ سٹین یہاں نہ آئے، کیونکہ انڈیا سے ہماری ڈائریکٹ ٹریفک نہیں ہے، لیکن UAE کے ذریعے بہت ہے، اس لیے بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ فلائٹیں کم کر دی ہیں،
اور فلائٹوں کی اسکریننگ کر دی ہے. یہ ہمیں بہت پہلے کرنا چاہیے. سر ایک اور سوال بتائیے گا کہ ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں یہ بہت زیادہ ہے کہ یہ جو حکومت کی جانب سے جو چائنیز ویکسین لگ رہی ہے، کیا یہ جتنے بھی وائرسز لاہور میں آ چکے ہیں، کیا اس کے اگینسٹ وہ ممانعت ہوگی؟ کیا وہ اثر انداز جو ویکسین ہے وہ ان وائرسز کو اپنے آپ پر نہیں آنے دے گی؟ دیکھیں ہم ایگزیکٹلی ZF2001 کی جو ویکسین لگا رہے ہیں اس وقت 3 ڈوزز کی، ایگزیکٹلی ہم یہی اسٹڈی کر رہے ہیں. ہم تمام جو لوگ آتے ہیں والنٹیئر، ان کا ہم NGS کرتے ہیں. NGS ہے نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ، جس سے ہمیں اسٹرینز کا پتہ لگتا ہے، اور ہم پھر اس کو ویکسین لگاتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کیا یہ مؤثر ہے. سر یہ جو چائنیز ابھی وائرس تک- لگی ہے اس جی ابھی تک یہ تمام ویکسین مؤثر ہیں، لیکن 100% کوئی ویکسین کبھی بھی مؤثر نہیں تھی. زیادہ سے زیادہ 75% آپ کو پروٹیکٹ کرے گی، 100% پروٹیکٹ کرے گی سیریس بیماری سے، کہ آپ کو موت نہیں آئے گی، آپ کو پھیپھڑا ڈیمیج نہیں ہوگا، آپ کو ICU میں نہیں جانا پڑے گا. تو کوئی بھی ویکسین جو ہے ابھی تک 100% آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے سیریس ڈیزیز سے. ڈیزیز آل ٹوگیدر سے 60 سے 70% پروٹیکٹ کر رہی ہے، جو کہ بہت اچھا اللہ کا کرم ہے. اس لیے اس عوام میں نہیں ہمارے عوام مطلب آپ سب کو مشورہ دیں گے کہ ویکسین لگائیں؟ اب جلد از جلد جو ویکسین اویلیبل ہے ضرور لگائیں. اگر یہ بہت زیادہ میوٹیٹ کر گئیں، وائرس ہزاروں میں چلی گئی، ان کی اللہ نہ کرے میوٹیشنز، تو نئی ویکسینز دریافت ہو رہی ہیں. سر آخری سوال میں آپ سے کروں گا، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ وہ کون سی سر ڈائٹ کو استعمال کر کے جو اپنی امیونٹی ہے اس کو اسٹرانگ بنا سکتے ہیں اور یہ جو اسمولک وائرس ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ کون سی ڈائٹ؟ لیکن جیسے میرے کپڑوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، میں ابھی جم سم کے باہر ہی کھڑے ہو کے ہم بات کر رہے ہیں، تو ظاہر ایکسرسائز ایک بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ جو ایکسرسائز لوگ کرتے ہیں ان کی امیونٹی بہت بہتر ہوتی ہے. رمضان ہے، رمضان میں بہتر ہوتی ہے آپ کی امیونٹی. فاسٹنگ سے آپ میٹابولک سوئچ کرتے ہیں، تو آپ جب میٹابولک سوئچ کرتے ہیں آپ کے لیور کی فیٹ کم ہوتی ہے اور برن زیادہ ہوتی ہے، تو وہ آپ کی امیونٹی بہت بوسٹ کرتی ہے. تو ضرور روزہ رکھیں اگر آپ رکھ سکتے ہیں. سموسے، پکوڑے، دہی بڑے اور رنگ برنگے شربتوں سے خدارہ دور رہیں. ایک تو جب لینے جاتے ہیں تو اپنے آپ کو کرونا لگوا لیتے ہیں، دوسرا وہ آپ کی امیونٹی کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. فروٹس، سبزیاں اور جو رات کا کھانا ہے بس وہ کھائیں، اور صبح کے ناشتے سے سحر کر لیں. سادہ ڈائٹ رکھیں، پانی بہت زیادہ استعمال کریں جب روزہ رکھنے اور کھلنے کے وقت، اور ایکسرسائز ضرور کریں. کوئی اسپیسیفک ڈائٹ آپ بتائیں گے؟ دیکھیں اسپیسیفک ڈائٹ تو یہی ہے جو سیلڈز ہیں اور سبزیاں ہیں، کیونکہ ان میں منرلز، وائٹامن C ان سے بھرپور ہوتی ہے. کوئی ایسی اسپیسیفک ڈائٹ نہیں ہے. بیلنس ڈائٹ از دی موسٹ اسپیسیفک ڈائٹ، جس میں میٹھا، جس کو ہم شوگر کہتے ہیں، پوائزن کو، جس پہ سبسڈیز اور جس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ ایک زہر ہے جیسے ٹباکو ہے، اس سے دور رہیں، وہ آپ کی امیونٹی ختم کرتی ہے. سبزیوں کی طرف آئیں، خاص کر وہ سبزیاں جو سیلڈ میں یوز ہوتی ہیں، اور خاص کر باقی تمام سبزیاں اور فروٹ یہ کھائیں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. بیلنس ڈائٹ از دا موسٹ اسپیسیفک ڈائٹ، اور ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کا یہی کہنا تھا کہ سبزیوں کا استعمال سب سے زیادہ کریں کیونکہ وہ امیونٹی کو اسٹرانگ کرتا ہے. باقی جو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو وائرسز لاہور میں آ چکے ہیں ان سے بچاؤ کا صرف طریقہ SOPs پر عمل درآمد کر کے ہی ہے، اور لوگ زیادہ سے زیادہ ویکسین لگوائیں. جی